کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار آپ سب کا اس مجلس اعزاء میں آنا اور عزاداری میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجات رکھنے والے مومنین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں روا فرمائے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ محرم الحرام، ماہ کربلا، ماہ شہادت، ماہ قیام، ماہ حماسہ ہے، اور یہ قیام، یہ ذکر کربلا، یہ امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلنا، یہ کسی ابس مقصد کے لیے نہیں تھا، بلکہ امت کو، زمانے کو یہ بتانا تھا کہ لوگ اگرچہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ اگرچہ روزہ رکھ رہے ہیں، اگرچہ لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں، لیکن دین پر، اسلام پر ایک ایسا شخص مسلط ہو گیا ہے جو اسلام کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، جو قرآن کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، جس کا نعرہ یہ تھا کہ نہ وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی رسول آیا ہے۔ یزید نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی رسول آیا ہے۔ اس زمانے میں دین کو، اسلام کو، قرآن کو، کلمہ رسالت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ اس قیام کا مقصد فقط اور فقط لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور ملانا تھا۔ آپ کی خدمت میں جو قرآن مجید کی آیہ کریمہ پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ولی ہے مومنین کا، جو چاہتا ہے کہ مومنوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئے۔ والذین کفروا، مگر کافر ان کے اولیاء طاغوت یہ چاہتے ہیں کہ مومن کو نور سے نکال کر ظلمات میں لے جائیں۔ یزید یہی چاہتا تھا کہ امت کو رسالت کے نورانی نظام سے نکال کر یزیدیت کی ظلمات میں لے جائے، اور امام حسین یہ چاہتے تھے کہ یزید جن ظلمات میں امت کو ڈال چکا ہے اور امت کو بے حس بنا چکا ہے، امت کو ان ظلمات سے نکال کر اسی رسول اللہ کے نورانی نظام میں پلٹایا جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ قیام بہت ہی نورانی قیام ہے، نور کا قیام ہے، روشنی کا قیام ہے، امت کو بیدار کرنے کا قیام ہے۔ دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا، یعنی قرآن کو بچانا، اور اہل بیت یعنی رسول اللہ کی اہل بیت اور رسول اللہ کی سیرت کو بچانا۔ کیونکہ حضور کی رحلت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام اہل بیت کا بیان کیا تھا، جو مقام قرآن کا بیان کیا تھا، امت اس مقام سے، اس عظمت سے اپنے آپ کو دور کر چکی تھی۔ قرآن سے بھی دور ہو چکی تھی، اہل بیت اطہار سے بھی دور ہو چکی تھی، اور حضور نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میرے اہل بیت۔ ان دونوں کا تم نے حق ادا کرنا ہے، ان دونوں کا اکٹھے دامن تھامنا ہے۔ اگر ایک کو تھام لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، ناکام ہو جاؤ گے۔ دونوں کو اکٹھا رکھنا ہے، یہاں تک کہ یہ دونوں اکٹھے ہو کر حوض کوثر تک مجھ پر پہنچیں گے۔ اور امت قرآن سے بھی دور ہو گئی، اہل بیت سے بھی دور ہو گئی۔ قرآن علم ہے تو اہل بیت عمل ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو قرآن نظریات بیان کر رہا ہے، جو قرآن ہدایت کر رہا ہے، وہ ہدایت عملی طور پر اہل بیت میں نظر آتی ہے۔ جو کچھ قرآن نے کہا وہی اہل بیت کے کردار میں آپ کو ملے گا۔ اگر قرآن جسم ہے، اہل بیت اس کی روح ہے۔ جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اگر جدا ہو گئے جسم کی موت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسم اور مسمى،
اسم اور مسمہ تھوڑا مشکل لفظ میں نے استعمال کر لیا، لیکن آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا کسی کا نام ہے محمد، یہ نام ہے اسم، اور جس کا نام ہے وہ ہے مسمہ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نام محمد ہے اسم، اور جس آدمی کا نام ہے وہ ہے مسمہ۔ قرآن اگر اسم ہے، اہل بیت مسمہ ہے۔ قرآن علم ہے، اہل بیت عمل ہے۔ قرآن اہل بیت کے اس سیرت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور اہل بیت کا پورا کردار دیکھیں، رسول اللہ کی سیرت سے لے کر، رسول اللہ کی زندگی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام ائمہ کی زندگی عین قرآن کے مطابق ہے، عین قرآن کے مطابق ہے، ذرا سا بھی فرق نہیں۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، ائمہ کی سیرت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی جو قرآن کی مخالفت میں ہو۔ اگر کوئی چیز آپ کو ائمہ کی سیرت میں آپ تک ایسے پہنچی ہے جو ظاہری طور پر قرآن کے مخالف نظر آ رہی ہے، سمجھ جانا یہ ائمہ کی سیرت نہیں ہے، یہ ائمہ کی سیرت نہیں ہے۔ ائمہ کا دین قرآن ہے۔ رسول اللہ اپنے بعد قرآن چھوڑ کر گئے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن جس کی یہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم مومن کو ظلمات سے نکالنا چاہتے ہیں قرآن کے ذریعے اور اہل بیت کے ذریعے۔ اہل بیت بھی ظلمات سے نکال رہے ہیں، قرآن بھی ظلمات سے نکال رہا ہے۔ صلوات پڑھیں، یہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مائدہ کی یہ آیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اسی نور کے بارے میں اور ظلمات کے بارے میں، جو آیت سورہ بقرہ کی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سورہ مائدہ میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ کتاب جو تمہاری طرف ہم نے بھیجی ہے نور ہے، وکتاب مبین، واضح کتاب ہے۔ کوئی شک والی بات، کوئی مشکوک بات، کوئی مبہوم بات، کوئی غیر واضح بات اس قرآن کے اندر نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ نے بیان کیا بالکل واضح طور پر بیان کیا۔ اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس آیت میں بھی لفظ ظلمات، من الظلمات الی النور آ گیا۔ قرآن کے اندر یہ لفظ کئی مقامات پر آیا کہ اللہ مومن کو ظلمات سے نکالنا چاہتا ہے، نور میں لانا چاہتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ رسول اللہ سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ہم اہل بیتی صراط مستقیم، میرے اہل بیت صراط مستقیم ہے، ان کی طرف رجوع کر لو، سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ کون ہے صراط مستقیم؟ اہل بیت۔ یہ مجلس مومن پرور ہے، اگر یہ مجالس مومن نہیں بناتی تو ان مجالس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا تذکرہ، یہ اہل بیت کا تذکرہ اگر ان مجالس میں مومنین کی تربیت نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے مجلس کا حق ادا نہیں۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم مومن کو ظلمات سے نکالنا چاہتے ہیں، نور میں لانا چاہتے ہیں۔ اہل بیت بھی یہی چاہتے ہیں کہ مومن کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئیں، قرآن کی طرف لے آئیں، دین کی طرف لے آئیں، اللہ کی طرف لے آئیں۔ آپ دیکھیں ہر زمانے میں اہل بیت کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوا، قرآن کے خلاف بھی یہ کام ہوا۔ عرب کے جاہل بدو وہ حضور کو کہتے تھے کہ یہ خدا نخواستہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ انہوں نے خود بنا لیا، شعر و شاعری ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی نازل نہیں ہوا۔ قرآن کے بارے میں کہتے تھے جاہل بدو، عرب کے کافرین، قریش، مکہ کے مشرکین، یہ کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ شاعر ہیں، یہ خود سے شاعری کی ہے اور قرآن بنا دیا انہوں نے۔ پھر کہا نہیں، انہوں نے خود خواب دیکھا ہے، خواب میں ان کو بس کتاب کہیں سے مل گئی اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ پھر کہا نہیں، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
रसूल अकरम को कहा। फिर कहा नहीं ये जादूगर है। ये सुनिए, ये बातें नहीं सुनी। कुरान के मुतालिक, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। ये कुरान के मुतालिक हुआ। अहले बैत के मुतालिक भी यही काम हुआ। अपनी जिंदगी में रसूल अल्लाह ने जो अहले बैत का मकाम बयान कर दिया था, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं था। जो अहले बैत का मकाम रसूल अल्लाह ने बता दिया था, अगर वही मकाम माशरे में अहले बैत को हासिल हो जाता तो बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाती। और यही हुआ, हजूर की आंखें बंद होती गई, लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अहले बैत के साथ क्या हुआ, तो वजह फरमाएं, शाम में क्या प्रोपेगेंडा हुआ अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ। ये वाकया तमाम मुअर्रिखीन ने नकल किया है कि एक शख्स को बुलाया अमीर शाम ने अपने पास कि मुझे मशवरा दो, मैं अली को बदनाम करना चाहता हूं। तवज्जो है कि नहीं है? परेशान हो गए हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंदतर तलवार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। अमीर शाम ने एक शख्स को बुलाया अपने पास और मशवरा करना चाहता था कि मुझे कोई राह दिखाओ, कोई मशवरा ऐसा दो, कोई तजवीज़ दो जिससे मैं अली को बदनाम कर सकूं। उसने कहा कि आप अली को बुरा भला कहें और अली के बारे में प्रोपेगेंडे करें, गलत गलत बातें फैलाएं, तो आप ये काम कर सकते हैं। उसने कहा ये तो सारा कुछ मैं किया है, लेकिन अली को बदनाम नहीं कर सका, कोई और राह हल बताओ। एक और शख्स है, उसने कहा मैं आपको राह हल बता सकता हूं कि आप इस तरीके से अली को बदनाम कर सकते हैं। उसने कहा क्या राय हल है? उसने कहा कि आप अपने शाम के, तवज्जो मेरी तरफ रहे, शाम के मुख्तलिफ नशई और गरीबों को इकट्ठा करें और उनको शराब दें, बेहतरीन शराब, पैसे दें, खाना दें, और उनको कहें कि मुख्तलिफ शाम के चौकों में बैठ जाएं, शराब पिएं और साथ अली अली करें। तवज्जो है या नहीं है? उनको पैसे भी दो, उनको साथ शराब भी दो, नशा भी कराओ, और उनको कहो कि मुख्तलिफ जगहों पर बैठ जाओ, साथ शराब पीते रहो, भांग पीते रहो और कहते रहो अली हक है, अली हक है, अली हक है। अमीर शाम ने कहा कि ये इससे तो अली बदनाम नहीं होगा। उसने कहा नहीं, समझदार बनो, जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करो। आखिरकार तय हो गया। ये हकीकत पे मबनी वाकया जो अक्सर उलमा ने इसको मुर्रखीन ने नकल किया। अब मुख्तलिफ जगहों पर, चौकों पर इन नशइयों को बिठा दिया गया। गरीब थे, पैसों की इनको जरूरत थी, लालच थी, बिक गए, थोड़े से पैसों से बिक गए, शराब ली, मुख्तलिफ चौकों पे बैठ गए। अब ये क्या करते? शराब पीते और साथ साथ कहते कि अली हक है। देखने वाला कहता कि अगर ये शराब पीने वाला अली का नाम ले रहा है तो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, शायद इसका इमाम भी ऐसा होगा। ये प्रोपेगेंडा हुआ अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ। इसका नतीजा ये हुआ कि जब अमीरुल मोमिनीन की कूफा में शहादत हुई और खबर पहुंची शाम कि अली को कत्ल कर दिया गया है, दरबार में बैठे एक शख्स ने पूछा कि अली किस हालत में थे जब उनको ज़रब लगाई गई? कहा अली नमाज की हालत में थे। तो दरबारियों ने उठकर खड़े होकर हैरत से पूछा क्या अली भी नमाज पढ़ता था? क्या अली भी नमाज पढ़ता था? यानी उनके जहन में था कि शायद अली नमाज पढ़ता ही नहीं है। तवज्जो है या नहीं है? ये प्रोपेगेंडा किया गया अहले बैत के खिलाफ, ये प्रोपेगेंडा किया गया। एक और रिवायत के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन के दौरे हुकूमत में शामी गिरोह मुख्तलिफ बस्तियों पर और जहां गरीबों की झोपड़ियां होती वहां पर जाके हमला करते, और हमला करने के बाद उनकी भेड़ बकरियां, उनका सामान लूट के ले जाते। और मसलन 50 बकरियां लूट के ले गए हैं, 25 खा जाते और कुछ दिन बाद वापस आते और फिर 25 आकर वापस कर देते। और जब लूटने आए थे, लूटने के बाद अफवाह फैला देते कि ये अली की फौज ने काम किया है। तो जो है या नहीं है? लूटते शामी थे, फैला ये देते कि ये अली की फौज ने ये काम किया है। वो लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा भला कहते और सोचते, और बाद में 25 दिन बाद आते और कहते कि अली की फौज लूट कर ले गई थी, हम छुड़ा के ले आए हैं। अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा हुआ। अहले बैत को लोगों के सामने उस मयार को कम किया गया
روایات کے مطابق شام میں 4000 سرکاری خطیب تھے جن کا کام تھا اپنی طرف سے حدیثیں گھڑنا، نہیں حدیثیں خود سے بنانا۔ ایک تاریخی روایت ملتی ہے کہ ایک شخص آیا پیاز لے کر مکہ میں، اس کے پیاز بک نہیں رہے تھے، تاجر تھا، پیاز نہیں بک رہے تھے، تو اس نے ایک شخص سے مشورہ کیا کہ میرے پیاز نہیں بک رہے، کیا کروں؟ اس نے کہا فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ ایک ایسا تمہیں حل بتائے گا، تمہارے پیاز سارے کے سارے بک جائیں گے۔ وہ گیا، اس کو کہا کہ میرے پیاز نہیں بک رہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ ایک حدیث گھڑ لو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک حدیث نئی طریقے سے بنا کے دیتا ہوں، لوگوں میں جا کر پھیلا دو، دیکھنا تمہارے پیاز بک جائیں گے۔ حدیث گھڑ دی گئی کہ جو اکا کے پیاز مکہ میں لے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ حدیث باقاعدہ گھڑی گئی، جو اکا کے پیاز مکہ میں لے گا حضور نے فرمایا کہ وہ اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا، لوگ پیاز تو کیا، پیاز کے چھلکے بھی اٹھا کے ساتھ لے گئے، چھلکے تک انہوں نے نہیں چھوڑے۔ یعنی اپنے مفادات کے لیے دین کو موڑا گیا، دین کا رخ موڑا گیا۔ جو مقام رسول اللہ نے اہل بیت کا بیان کیا تھا، اس مقام کو گھٹانے کے لیے کیا کیا بنو امیہ نے کیا، کیا کیا کارنامے کیے۔ آج آپ دیکھیں کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں بھنگ اور چرس پی کر علی کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مولائی ہیں، ملنگ ہیں، ہم علی والے ہیں۔ بھنگی اور چرسی کا بھی علی سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر ایک شراب کا قطرہ کنویں میں ڈالا جائے، اس کنویں سے پانی نکالا جائے، وہ پانی زمین کو سیراب کیا جائے، اس زمین سے گندم اگے، اس گندم کو کاٹ کر پیس کر اس سے روٹی بنے، علی وہ روٹی کھانا بھی پسند نہیں کرتا، علی وہ روٹی کھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ امیر المومنین اور نماز سے دوری، امیر المومنین اور نشئی، کیا مماثلت ہے؟ کیا کوئی نشئی بھی علی والا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بھنگی اور چرسی بھی علی والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ سازش تھی دشمن کی اہل بیت کو بدنام کرنے کے لیے۔ آج آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں اہل بیت کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں۔ نماز نہیں پڑھی، دین ساری زندگی کچھ بھی نہیں کیا، دین پر عمل نہیں کیا، داڑھی کٹوائی، روزانہ اٹھ کر تازی شیو کرتا ہے۔ روایت میں ہے جس نے اپنی داڑھی کا ایک بال کاٹا 70 انبیاء کا قاتل ہے یہ، 70 انبیاء کا قاتل ہے یہ، جس نے اپنی داڑھی کا ایک بال کاٹا، اپنے آپ کو علی والا کہتا ہے۔ جب کسی کو کہیں داڑھی رکھو، کہتا ہے علامہ اقبال نے داڑھی رکھی تھی۔ تو نے دین علامہ اقبال سے لینا ہے یا علی سے لینا ہے؟ اپنے لیے دلیلیں بنا لی ہیں۔ نماز نہیں پڑھی، کیوں نماز نہیں پڑھی؟ حور نے کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ آپ حور کے ساتھ ملنا چاہتے ہو؟ پھر آؤ راہ حسین میں۔ حور نے توبہ کی تھی، آپ بھی توبہ کرو۔ حور کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے ہو، رسول اللہ کا دین پائمال کرتے ہیں ایسی باتیں کرنے والے۔ داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ یہ بات ہے جی، داڑھی رکھ لو، کہتے ہیں جی دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے۔ بات ٹھیک ہے، دین میں داڑھی ہے، داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ کیا شریعت میں نہیں تھی؟ کیا رسول اللہ نے، توجہ فرمائیں، اہل سنت برادران کے نزدیک داڑھی رکھنا مستحب عمل ہے، سنت ہے، ہمارے یہاں واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت کے دین کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر تلوار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اہل بیت کے دین کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جن کا نام ہے شکرانی۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، توجہ فرمائیں۔ شکرانی آئے امام کے پاس، فرمایا مولا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ امام فرماتے ہیں یا شکرانی ان الحسن من کل احد حسن وانہ منک احسن۔ کیا مطلب؟ فرمایا اے شکرانی ہر نیکی نیکی ہے، ہر نیکی نیکی ہے، کوئی بھی کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، لیکن اے شکرانی اگر وہی نیکی تو کرے گا تو وہ صرف نیکی نہیں بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ کیوں؟ لمکانک منا، اے شکرانی تیری نسبت ہم اہل بیت کے ساتھ ہے، تیرا چھوٹا سا عمل بھی بڑا عمل بن جائے گا۔ کیوں؟ لمکانک منا، تیری نسبت ہم اہل بیت کے ساتھ ہے۔ فرمایا اے شکرانی ان القبح
من کل احد قبح وانہ منک اقبح، اے شکرانی کوئی بھی برا کام کرے برا ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی، لیکن اے شکرانی اگر وہی برا کام تو کرے، وہ صرف برا کام نہیں بہت بڑا برا کام ہے، کیوں؟ لمکانک منا، اے شکرانی تو ہمارے ساتھ نسبت رکھتا ہے، تیرا چھوٹا عمل بڑا عمل بن جائے گا، تیرا چھوٹا گناہ بڑا گناہ بن جائے گا، کیوں؟ کیونکہ تو اہل بیت کا نام لیوا ہے، تو علی کا نام لینے والا ہے، تیرے کندھوں پر علی نے ذمہ داری رکھی ہے، تیرے کندھوں پر ذمہ داری ہے، تو نمائندہ ہے اہل بیت کا، تجھے دیکھ کر لوگ اہل بیت کے کردار کو پہچانے۔ امام فرماتے کونوا لنا زینا ولا کونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو ورنہ باعث ننگوار نہ بنو، باعث ننگوار نہ بنو، ایسا کردار اپناؤ تمہیں دیکھ کر دشمن پہچان جائیں یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ علی کا پیروکار ہے، یہ اس کی سیرت پر عمل کرتا ہے۔ اہل بیت کے کردار کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے 2 مجلس پہلے آپ کی خدمت میں یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ اہل بیت کے فضائل اس قدر زیادہ کیوں گنے گئے، تاکہ اہل بیت کے فضائل اس قدر بیان کرنے کے بعد لوگوں کو اندر تشویق پیدا ہو، شوق پیدا ہو کہ ہم نے ان کی طرف رجوع کرنا ہے، ہم نے رجوع کرنا ہے اہل بیت کی طرف۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ امیر المومنین اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے کہ ایک صحابی نے امیر المومنین کو سلام کیا، کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، کہا اللہ سے ڈرو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا اس نے؟ ہم آپ کے شیعہ ہیں، سب مل کر کہیں کیا کہا اس نے؟ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا نے کہا اللہ سے ڈرو، تم شیعہ، تم محب ہو، محبت کرنے والے ہو، شیعہ نہیں۔ فرمایا، اس نے تقاضا کیا، امیر المومنین فرمائے آپ کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ امیر المومنین نے خطبہ ارشاد فرمایا، صلوات پڑھیں محمد والے مقتدات۔ اس نے پوچھا امیر المومنین بتائیں آپ کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا پہلی صفت اپنے شیعہ کے بارے میں، فرمایا العارفون باللہ، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ ہمارا شیعہ ہے، جو اللہ کو رازق مانتا ہے، خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، موت و حیات کا مالک مانتا ہے، وہ ہے ہمارا شیعہ۔ جو نعرے لگاتا ہو نعوذ باللہ من ذالک علی اللہ، یہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ جو علی کو نعوذ باللہ من رازق مانتا ہو، مالک مانتا ہو، علی فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں میرے متعلق 2 نظریے رکھنے والے لوگ ہلاک ہیں، ایک وہ جو مجھ سے بغض میں پیچھے رہ گئے وہ بھی ہلاک، جو مجھ سے محبت میں آگے نکل گئے وہ بھی ہلاک۔ کہا شیعہ کون ہے؟ کہا شیعہ وہ ہے جو ہمارے نقش قدم پر چل کر ویسا عمل کرے جیسا ہم نے عمل کیا، ویسا کردار اپنائے۔ توحید، فرمایا العارفون باللہ، وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے، وہ ہے ہمارا شیعہ۔ کیا اللہ کی معرفت؟ یعنی اپنے رب کو پہچاننا، کون ہے آپ کا رب، کتنا رحیم ہے وہ رب، کیا کیا خصوصیات ہیں اس رب کی، کیا کیا رب نے اس کو اس رب نے آپ کو کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں، یہ ہے معرفت رب کی، یہ اللہ کی معرفت۔ امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ اپنے دل میں اللہ کی معرفت سے پر ہے کوئی جو کہہ سکے مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے؟ جب معرفت حاصل ہو جائے پھر کہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ کہا پہلی چیز یہ العارفون باللہ، فرمایا العاملون بامر اللہ، وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ کون ہے شیعہ؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والا۔ ہمارا شیعہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، دین پر عمل کرو، والدین کے حقوق پورے کرو، ہمسایوں کے حقوق پورے کرو، یہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ امام فرماتے العاملون بامر اللہ، ہمارا شیعہ اللہ کے امر کی اطاعت کرتا ہے۔ ہمارا شیعہ تیسری صفت بیان کی اہل الفضائل والفضائل والفواضل، فرمایا ہمارا شیعہ بھی فضائل و کمالات کا مالک ہوتا ہے۔ امام تو فضائل و کمالات کا منبع ہیں ہی ہیں، فرمایا ہمارا شیعہ بھی فضائل رکھتا ہے، ہمارے شیعہ کی بھی فضیلتیں ہیں، وہ اپنے اندر وہ صفات رکھتا ہے کہ اس کی فضیلتیں ہیں، اس کا مقام ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، جس کے ہاتھ سے اور زبان کے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ مومن اور مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن اور مسلمان محفوظ ہے، یہ مومن اور مسلمان ہے۔
کوئی ہے جو کہہ سکے کہ میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ جو اپنے منہ سے گالیاں دیتا ہے، جو اپنے منہ سے طنز و طعنے کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، طنز اور طنز کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، طعنے دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو. کوئی ہے جو اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہو؟ یہ شیعہ کی علامات امیر المومنین فرما رہے ہیں. فرمایا وَمَنْتِقُهُمُ الصَّوْبُ، ان کی اس کی گفتگو، شیعہ کی گفتگو جب بھی بات کرتا ہے نپی تلی بات کرتا ہے، فضول باتیں نہیں کرتا. جب بھی بات کرے گا دلیل کے ساتھ بات کرے گا، خوبصورت بات کرے گا. فرمایا وَمَلْبَسَهُمُ الْاِقْتِصَادُ، ان کا لباس سادہ ہوتا ہے، میانہ روی والا لباس پہنتا ہے. فرمایا وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ، جب زمین پر چلتا ہے تو تکبر سے نہیں چلتا. یہ ہمارا شیعہ. یہ صفات کون بیان فرما رہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. یہ ہے شیعہ، یہ ہے علی کا شیعہ، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا شیعہ. امام حسین علیہ السلام کربلا میں دین بچانے گئے تھے. جناب زینب نے اپنی چادر لٹا دی. آج کی عورت اگر چادر نہ پہنے اور اپنے آپ کو جناب زینب کی کنیز سمجھتی ہو، چادر نہ پہنے، پردہ نہ کرے، اپنے پردے کا خیال نہ کرے اور جناب زینب کے مصائب پر گریہ کرتی ہے، اس کو جناب زینب کے مصائب پر گریہ کرنے کا حق نہیں ہے. وہ جوان جو علی اکبر جیسا کردار نہیں رکھتا، اس کو علی اکبر کے اوپر رونے کی اجازت نہیں ہے. ان کا کردار اپنانا ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا نا، جب امام روانہ تھے، اپنے گھوڑے پر سوار تھے، حضرت علی اکبر نے پوچھا مولا، امام علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت علی اکبر قریب سے پوچھا آپ نے یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ کہا کہ بیٹا موت کی طرف جا رہے ہیں. کہا کہ بابا ہم کیا حق پر نہیں ہیں، باطل پر ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. کیا فرمایا حضرت علی اکبر نے؟ کوئی خوف نہیں اگر ہم حق پر ہیں، اگر حق پر ہیں کوئی خوف نہیں، ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. یہ ہے کردار حضرت علی اکبر. آج کے جوان کو یہ کردار اپنانا چاہیے، حق کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اہل بیت کے کردار کے مطابق دن گزارنی چاہیے. قرآن اور اہل بیت مومن کے لیے سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. اگر قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، نہیں شفاعت ہوگی، اہل بیت نہیں شفاعت کریں گے. نہ دین پر عمل کیا، نہ علی کی سیرت پر عمل کیا، یہ امیدوار ہے کہ قبر میں مولا علی آ کے بچائیں گے. نہیں بچائیں گے مولا علی. مولا علی اپنے مومن کی شفاعت کریں گے. جس نے علی کی سیرت پر عمل نہیں کیا اس کی شفاعت نہیں کریں گے. وہ شخص محبت کرتا تھا، کہا کہ یہ کہو کہ تم شیعہ ہو، یہ نہ کہو کہ تم شیعہ ہو، بلکہ یہ کہو کہ تم محب ہو، محبت کرنے والے ہو. محبت کرنے والے بہت ہیں، محبت کرنے کے والے کا بھی اجر ہے، لیکن شیعہ کا کردار بہت بلند ہے، شیعہ کی ذمہ داریاں بہت بلند ہیں. اس دین پر، اہل بیت کے کردار پر، قرآن پر بہت خرچ ہوا ہے. سب کچھ لٹا دیا اہل بیت نے، کچھ بھی نہیں بچایا. سخی کی طرح جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کر راہ خدا میں پیش کر دیا. کچھ بھی نہیں بچایا امام حسین علیہ السلام نے. ابھی مجلس سے پہلے کمرے میں بیٹھے تھے، ایک دوست نے سوال کیا. اس سوال کے جواب میں نے ان کو عرض کیا کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں، یزید حاکم تھا. سب کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟ سب مسلمانوں کو پتہ تھا کہ یہ یزید، یہ شرابی، یہ زانی حاکم بن گئے. کوئی نہیں اٹھا. نواسہ رسول اٹھے، ماؤں بہنوں کا ساتھ لیا، سب کچھ چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، زمین چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، نانا کی قبر مطہر چھوڑ دی، ماں زہرا کی قبر مطہر چھوڑ دی. سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اپنا قافلہ تیار کیا اور گھر سے نکل پڑے. کوئی ہے آج جن کے لیے، دین کے لیے نکلنے والا؟ جو آج دین کی راہ میں کام کر رہا ہوں کہتے ہیں بے وقوف ہے، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ کھائے گا کیا، یہ کمائے گا کیا؟ کوئی بچہ اگر مدرسے چلا جائے اس کو محلے والے تانا دیتے ہیں مدرسے جاؤ گے تو کھاؤ گے کیا، روزگار کیا ہوگا، تمہیں کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا شادی کرنے کے لیے. کربلا اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک انسان اپنی اولاد راہ خدا میں پیش نہ کر دے. اس وقت تک کربلا سمجھ نہیں آتی. کربلا پوچھنی ہے تو امام حسین سے پوچھو، جنہوں نے اپنی ساری اولاد راہ خدا میں قربان کر دی.
اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. جس دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، امام حسین کل قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے جب مومن آئے گا، ہاں بھائی آپ ہمارے شیعہ ہو، کیا کیا ہمارے لیے؟ مولا آپ کے لیے ماتم کیا، عزاداری کی، روئے. اچھا میرے لیے ماتم کیا، گریا کیا، میں نے کیوں قیام کیا تھا؟ مولا آپ نے دین کو بچانے کے لیے قیام کیا تھا. مولا پوچھیں گے اچھا میں نے اگر دین کو بچانے کے لیے قیام کیا تھا، تیرے گھر میں دین تھا یا نہیں تھا؟ جو دین میں نے بچایا، جو قرآن میں نے بچائی، جو نماز میں نے بچا لی، تیرے گھر میں یہ سب کچھ تھا یا نہیں تھا؟ نہیں مولا یہ تو نہیں تھا. پھر کس لیے ماتم کیا میرا؟ جو چیز میں نے بچائی وہ تو تم نے حاصل نہیں کی. جو چیز اہل بیت کی خرچ ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس چیز کو بہت ہلکا لے لیا، 2 آنسو بہائے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. سوچیں اس چیز کو، سوچیں. آج جب اپنے اپنے بستر پہ سوئیں، سوچیں کہ اہل بیت نے کیا کیا لٹا دیا، کیا کچھ قربان کر دیا. کچھ بچایا اہل بیت نے؟ کچھ بھی نہیں بچایا. آج 6 محرم ہے. کربلا میں بڑے جنازے بھی تھے، اور ان بڑے جنازوں میں ایک 6 ماہ کے اصغر کا جنازہ بھی تھا. لیکن یقین کریں یہ جنازہ وزن کے اعتبار سے، شہادت کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے تھوڑا ہے، لیکن اثر کے لحاظ سے سب شہیدوں پر برتری رکھتا ہے. جو شہادت حضرت یسر کا اثر ہوا وہ اثر تمام شہداء سے زیادہ تھا. وہ اثر تمام شہداء سے زیادہ تھا. حضرت علی اصغر، کوئی ہے آپ میں سے، اکثر والدین بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی کا کوئی بچہ ہوگا 6 ماہ کا. اگر والد ایک دن مکمل اپنے 6 ماہ کے بچے کو نہ دیکھے اس کو چین نہیں آتا. سوچیں، غور کریں کہ حسین نے اپنا 6 ماہ کا لال بھی راہ خدا میں قربان کر دیا، نہیں بچایا. ایک ایرانی عالم دین کے بارے میں ایک واقعہ ہے. وہ ایرانی عالم دین خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، میرے بچے میری بیوی بھی میرے ساتھ تھے. میں گاڑی سے نیچے اترا کسی سے مدد لینے کے لیے، جس کی گاڑی روکتا تھا کوئی رکتا نہیں تھا. میں گیا گاڑی میں واپس، اپنے چھوٹے سے 3 ماہ کے بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر روڈ پہ آ گیا. روڈ پہ آنا تھا کہ گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. جو بھی آیا اس نے بچے کو دیکھ کر گاڑی روک لی کہ اس کے ہاتھ میں بچہ ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا مجھے اس وقت حسین کی مظلومیت پر رونا آیا کہ کتنا ہے مظلوم حسین، اور کتنے تھے لعین وہ جن کو حسین کے ہاتھوں پہ وہ 6 ماہ کا اصغر نظر نہیں آیا، ترس نہیں آیا ان کو اصغر پر. اصغر کو قربان کر دیا راہ خدا پر. میں اپنی مسجد میں نماز پڑھا کر باہر نکل رہا تھا کہ ایک مومن آیا. اس مومن کا 2 دن پہلے ایک چھوٹا سا بچہ فوت ہوا تھا، اس کا جنازہ میں نے خود پڑھایا. 2 دن ہو گئے تھے، میں نماز پڑھا کر باہر آ رہا تھا تو مومن مسجد میں داخل ہو رہا تھا. میں نے اس کے چہرے پر تاثرات دیکھے تو پریشان سا تھا. میں نے اس کو بلایا، اس کو کہا کہ اب کیوں پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے پریشان ہوں کہ جب سے میرا بچہ فوت ہوا ہے میری بیوی 3 دن سے سوئی نہیں ہے. اس کی ماں 3 دن سے سوئی نہیں ہے. وہ جب اس نے یہ جملہ کہا نا سار رو پڑا. کہتا ہے مولانا صاحب میرا تو 3 ماہ کا بچہ تھا، میرے تو اور بھی بچے ہیں. امام حسین کتنے مظلوم تھے جن کے سارے بچے قربان ہو گئے، علی اصغر بھی رائے خدا میں قربان ہو گئے. وہ کتنے مظلوم ہیں حسین. امیر المومنین امام حسین علیہ السلام جب میدان میں حل من ناصر ینصرنا کا جملہ کہا اس وقت سب قربان ہو چکے تھے. عباس شہید ہو چکے تھے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ چکی تھی، قاسم کے ٹکڑے ہو چکے تھے، کوئی بھی نہیں بچا تھا. یہ جملہ کہا کہ خیمے سے آواز آئی، مولا حسین خیموں میں آئیے، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، جھولے سے گرا دیا ہے. امام حسین خیموں کی طرف گئے. وہ جملہ علی اصغر نے سن لیا تھا، حل من ناصر ینصرنا. کہا کہ بابا سب شہید ہو گئے، میں تو باقی ہوں، میری شہادت ابھی ہے نا، میں اپنی آپ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار. آج ہماری مائیں بیٹھی ہیں اس مجلس میں، دعا کریں، اس مجلس میں دعا کریں
اللہ آپ کے بچوں کو ویسی قوت عطا فرمائے جو قوت حسین کے بچوں میں تھی، آپ کو ویسا حوصلہ عطا فرمائے جو حسین کے پاس حوصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے صدقے بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرمائے۔ امام خیمے میں آئے، خیمے میں آ کر کہا کہ علی اصغر کو مجھے دو۔ بی بی پوچھتی ہیں کہاں لے کر جانا ہے؟ کہا علی اصغر کی پیاس بجھانی ہے، پانی پلانا ہے علی اصغر کو۔ دے دیا، امام نے اپنے ہاتھوں پر لیا۔ امام حسین خود روایت کرتے ہیں کہ مجھے علی اصغر سے اتنا پیار تھا، جب مجھے شدت پیاس ہوتی میں علی اصغر کا بوسہ لیتا، میری پیاس بجھ جاتی تھی، میری پیاس بجھ جاتی تھی، مجھے علی اصغر سے اتنے پیار تھا۔ اٹھایا ہاتھوں میں، کربلا کی طرف لے کر گئے، میدان کی طرف جا کر اشقیاء کو پکارا، اے لعینوں تمہاری دشمنی مجھ حسین کے ساتھ ہے، مجھے پانی مت دو، میں نہیں مانگتا مجھے پانی دو، یہ 6 ماہ کے اصغر کا کیا قصور ہے، یہ 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ جب یہ حرکت دیکھی اشقیاء نے، فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ حرملا کو بلایا گیا، حرملا تیر چلا۔ حرملا کہتا ہے کوئی نئی تازی فوج آ گئی ہے جس کے خلاف تیر چلانا ہے؟ کہا نہیں، وہ دیکھ حسین کے ہاتھوں پر ایک سفیدی ہے، تو نے سفیدی پر تیر چلانا ہے۔ کہتا ہے حرملا اے لعین یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، اس پر تیر چلانا ہے؟ کہا ہاں، یہ 6 ماہ کا بچہ بھی ہماری فوج پر باری ہے۔ حکم ملا، اس نے تیر اٹھایا۔ روایت کے مطابق حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حرملا نے جب تیر اٹھایا وہ تیر 3 نوک والا تھا، اور وہ تیر جنگل میں جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے، جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حرملا خود روایت کرتا ہے جب مختار نے حرملا کو پکڑا، پوچھا کون سا تیر چلایا؟ حرملا کہتا ہے وہ تیر ایسا تھا جس کو 3 دن تک زہر میں ڈبویا گیا تھا، 3 دن تک اس زہر میں ڈبویا گیا تھا۔ حرملا نے تیر اٹھایا۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے میں نے کیا دیکھا، حرملا نے تیر اٹھایا، نشانہ لیا اور پھر رکھ دیا، پھر اٹھایا اور پھر رکھ دیا۔ عمر سعد پوچھتا حرملا تیرا نشانہ تو کبھی خطا نہیں ہوا، تو نے تیر کیوں رکھ دیا؟ کہتا ہے جب میں تیر اٹھاتا ہوں پس خیمہ ایک عورت کھڑی ہے، جب تیر اٹھاتا ہوں وہ کہتی ہے اے حرملا اپنا تیر دیکھ، میرا صغیر دیکھ، اپنے تیر کی شدت کو دیکھ، میرے بچے کے گلے کو دیکھ۔ یہ کہتا ہے میں نے تیر چلایا، تیر کا چلانا تھا کہ روایت کے مطابق گلا کٹ گیا، الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک تیر پار ہو گیا، تیر کا لگنا تھا۔ روایت کے مطابق آپ نے سب نے یہ تجربہ کیا ہوگا، جب حضرت علی اصغر کو تیر لگا، حضرت علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایسے تڑپے جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا مچھلی کو تڑپتے ہو، جب پانی سے باہر آتی ہے مچھلی وہ 2 سے 3 کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے جسم کو اٹھا کر زمین پر پٹکتی ہے، جب اس میں طاقت نہیں رہتی پھر اپنی پونچھ کو ہلاتی ہے، جب اس میں بھی طاقت نہیں رہتی پھر زبان کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے اور بند ہوتی ہے۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے میں نے حسین کے ہاتھوں پر وہی منظر دیکھا، جب تیر لگا اصغر کو، اصغر تڑپ اٹھا، پہلے اصغر نے منہ کھولا، جسم ہلایا، ٹانگیں ہلائی، جب جسم میں طاقت وہ ختم ہو گئی اس وقت آواز آئی، حسین کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے خون ہاتھوں میں لیا اور خون ہاتھوں میں لے کر روایت کے مطابق اپنی داڑھی پر مس کر لیا، داڑھی پر مس کیا۔ روایات کہتی ہیں کہ یہ واحد لاشا تھا جو امام حسین خیموں میں لے کر نہیں گئے۔ امام حسین خیموں کی طرف پلٹے گئے تھے اصغر کو لے کر، جب خالی ہاتھ آئے، جب جناب رباب نے دیکھا پوچھا نہیں اصغر کہاں گیا، بس خیمے سے نکل کر دھوپ میں آ کر بیٹھ گئی، روئی بھی نہیں رباب، دھوپ میں آ کر بیٹھ گئی۔ مولا نے پوچھا رباب دھوپ میں کیوں بیٹھی ہو، چلو سائے میں جا کر بیٹھو۔ کہتی ہیں جب تک میرا اصغر نہیں آئے گا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اور نہیں بیٹھی بی بی سائے میں۔ روایات کے مطابق امام حسین نے حضرت علی اصغر کو میدان کربلا میں ہی اسی وقت دفن کر دیا تھا۔ پتہ تھا امام کو یہ لعین میرے اصغر کے لاشے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک راوی روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین نے خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی اور اصغر کو دفن کر دیا۔ جب کربلا میں سب شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، لاشوں کو پائمال کرنے کا وقت آیا۔ شمر نے حکم دیا
کہ سب لاشوں کو پائمال کیا جائے. روایت کے مطابق سب لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور صرف امام حسین کی لاش پر 10 گھوڑے دوڑائے گئے. یہ لعین کہتا ہے سب لاشیں مل گئے، حسین کے ہاتھوں پر ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ نہیں مل رہا، وہ لاشا کہاں گیا؟ ایک لعین کہتا ہے میں نے دیکھا تھا حسین خیمے کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنا رہا تھا، ریت کے اندر اپنے بچے کو دفن کر رہا تھا. آپ اندازہ کریں علی اصغر کے ننھے ننھے گال، ننھے ننھے ہاتھ اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت امام نے دفن کر دیا. یہ لعین کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا حسین دفن کر رہے تھے. اب انہوں نے علی اصغر کی لاش کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن جب تلاش کرنا شروع کیا، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں تڑپ کر اٹھ گیا. کیا طریقہ تھا تلاش کرنے تھا؟ یہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے اور ریت میں مارنا شروع کیے کہ بچے کو، لاشے کو تلاش کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک لعین نے نیزہ مارا، نیزہ خالی واپس آیا، پھر ایک لعین نے نیزہ مارا، اب نیزہ خالی ہاتھ نہیں نکلا، اب نیزے پر علی اصغر کا لاشا موجود تھا. لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ